خدا وہ ہے جو قطرے کو فیض عام کرے. خدا وہ ہے جو قطرے کو فیض عام کرے. نبی وہ ہے جو ساری خدائی کا انتظام کرے. کعبہ وہ ہے جسے مخلوق سلام کرے، اور علی وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام کرے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. صلوات ناظرین محترم، آج بروز جمعۃ المبارک 26 فروری 2021 بوقت تقریباً 4:45 بجے یہ اولی العزم مجلس جو بسلسلہ جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی یوم ولادت، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جس دن آپ کا ظہور پاک ہوا دنیا میں، وہ 13 رجب کا دن تھا. تو آج مولا کائنات جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم ولادت منانے پر میں تمام جملہ مومنین کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد رب العزت ہے، اللہ فرماتا ہے وَقُلْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، کفا باللہ شہیدن، کافی ہے گواہ اللہ، بینی و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا گواہ وہ
جو اس کتاب کا علم رکھتا ہے. قابل غور ہے یہ بات کہ قرآن حکیم فرقان حمید 23 سال اترتا رہا، وحی کا نزول 23 سال ہوتا رہا، اور یہ ابتدائی ایام ہیں اسلام کے کہ جن میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی. نہایت ہی مختصر وقت میں اور مختصر ترین الفاظ میں میں یہ بیان کرتا چلوں کہ یہ آیہ مبارکہ کب اتری، اس کا شان نزول کیا ہے. آقا دو جہاں ختمی مرتبت آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت فرمایا تو کفار نے یہ کہا کہ اے محمد، یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں محمد اس کا رسول ہوں، تو اس کا کوئی گواہ بھی ہے، کوئی گواہ پیش کر سکتے ہیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ جل شانہ نے وحی نازل فرمایا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کفا باللہ شہیدن، کافی ہے گواہ اللہ، بینی و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا گواہ وہ جو اس کتاب کا علم رکھتا ہے. ایک بات یہاں پر کرتا چلوں، آقا دو جہاں ختمی مرتبت آمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے. میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ایک اور مقام پر فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا. اور پھر جب فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، تو یہ نور پاک صلبوں میں منتقل ہوتا ہوا، یہ نور پاک صلبوں میں منتقل ہوتا ہوا جناب عبد المطلب تک پہنچا. اور پھر عبد المطلب سے اس کے دو ٹکڑے ہوئے، حضرت عبد المطلب سے اس کے دو ٹکڑے ہوئے. ایک نور جناب حضرت ابو طالب کے اور دوسرا نور جناب عبداللہ کی پیشانی میں چمکا. آپ بہت خاموشی سن رہے ہیں، شاید جو ہے نا ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ جن بیٹھے کوئی نہیں ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نور ابو عبد المطلب سے ہوتا ہوا، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرا جناب عبداللہ کی پیشانی میں چمکا. اور پھر جب 599 عیسوی میں 13 رجب کو جناب حضرت فاطمہ بنت اسد وہ بچے کی تکلیف ہوئی تو بی بی گھر سے نکلی اور جائے پناہ تلاش کرنے لگی.
تو جناب فاطمہ بنت اسد کی نظر خانہ کعبہ پر پڑی. جناب فاطمہ بنت اسد کی نظر خانہ کعبہ پر پڑی. یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے مادر عیسیٰ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے لگے تو جناب مریم جن کے متعلق اللہ فرماتا سید النساء العالمین کہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، تو بیت المقدس جو پہلا خانہ کعبہ تھا، جو پہلا بیت اللہ تھا، تو اس کی طرف آپ بڑھیں. جب بیت المقدس کے قریب پہنچی تو بیت المقدس سے یہ آواز آئی کہ ہٹ جاؤ مریم، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ زچہ خانہ نہیں. اور جناب مریم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی. لیکن جب جناب فاطمہ بنت اسد جب علی مرتضیٰ دنیا میں تشریف لانے لگے اور جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب پہنچی، اس وقت بیت المقدس سے خانہ کعبہ تبدیل ہو چکا تھا. تو جب خانہ کعبہ کے قریب بھی پہنچی، خانہ کعبہ سے اپنے بطن اطہر کو مس کیا اور دعا کی کہ بار الہ اس بچے کے صدقے میں میری مشکل آسان فرما. تو خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی، خانہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہوئی. اور خانہ کعبہ کے وسط میں ایک بات یہاں پر اگر نہ بتاؤں تو بغض ہوگا. دنیا کے جہاں سے سفر کیا جائے تو خانہ کعبہ پہنچنے تک ایک وقت لگتا ہے. یعنی کہ خانہ کعبہ جو ہے مرکز ہے زمین کا، خانہ کعبہ زمین کا مرکز ہے. تو جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جب پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ کے مرکز میں پیدا ہوئے. اس لیے پیدا ہوئے کہ مشرق تک بھی فیض جائے، مغرب تک بھی فیض جائے، شمال تک بھی فیض جائے، جنوب تک بھی فیض جائے. اور یہ فیض ایسا نہ ہو کہ کہیں زیادہ ہو اور کہیں کم ہو، ایک ہی جیسا ہر مقام پر فیض ہو. اسی لیے جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ پیدا ہوئے. 3 دن کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد گھر میں تشریف لائیں. اہل قریش کی عورتیں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئیں. مستورات کا جمع غفیر ہے کہ آقا دو جہاں ختمی مرتبت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھائی محمد مصطفیٰ کے نام پر درود پڑھا کریں. آپ تو ایسے مردوں کی طرح بیٹھے ہیں. جب آپ کا نام نامی آئے اس وقت درود بھیجنا لازم ہے. جب جناب فاطمہ بنت اسد گھر میں تشریف لائیں تو اہل قریش اور ہاشمی خاندان کی عورتیں مبارکبادی کے لیے تشریف لائیں. آقا دو جہاں ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ آمد مجتبی سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاچی کے ہاں تشریف لائے. جب آ گئے آپ تو جناب فاطمہ بنت اسد عرض کرتی ہیں کہ بیٹے میرا بیٹا علی جس نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی اور دودھ بھی نہیں پیتا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں میں لے کر اپنی لوح دان جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی زبان میں دی. اور یہی وجہ تھی کہ جب میرے مولا نے سلونی کا دعویٰ کیا کہ میں علی سے پوچھو کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں، تو آپ سے سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ آقا آپ نے اتنے بڑے علم کا دعویٰ کیا کہ آج تک کسی نبی نے اتنے بڑے علم کا دعویٰ نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں علی کیوں نہ دعویٰ کروں کہ یہ علم تو مجھے اس وقت مل گیا تھا جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوح دان مجھے چسایا، مجھے دیا، میری گھٹی میں ڈالا. تو اس وقت میرے سارے طبق روشن ہو گئے، سارا علم جو مجھ میں منتقل ہو گیا. پھر دشمنوں کے لیے ایٹم بم نعرہ میرے مولا نے رسول کی ہاتھوں پر
آنکھیں کھولیں زیارت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی. گویا کہ آپ دنیا میں آنے پر نہ تو کوئی چیز لینا چاہتے تھے اور نہ ہی کسی کو دیکھنا چاہتے تھے. کعبے میں اس لیے آنکھیں نہیں کھولی کہ کعبے میں بت تھے، اور یہاں اس لیے کچھ نہیں پیا کہ بغیر آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دان کے کچھ اندر نہ جائے. آپ نے ہاتھوں پہ لیا. عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ پوچھتی ہیں کہ بچہ کیسے ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کی ناک کیسی ہے، اس کا منہ کیسا ہے، اس کی زبان کیسی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستورات نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، یا محمد، آپ بتائیں کہ علی کی آنکھیں کیسی ہے. اور اس رسول پاک نے جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَمَنْ جَنْتَكُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محمد اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک میری وحی نازل ہوئی. جب پوچھا کہ آنکھیں کیسی ہیں، فرمایا عین اللہ ہے. پوچھا زبان کیسی ہے، فرمایا لسان اللہ ہے. پوچھا ہاتھ کیسے ہے، فرمایا ید اللہ ہے. چہرہ پوچھا چہرہ کیسا ہے، فرمایا وجہ اللہ ہے. جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ اللہ نے تو ہر چیز چن لی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی. یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تو میں تو مجھ سے اور میں تم سے. یہ فضیلت یا رسول اللہ. رسول کے ہاتھوں پہ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْسَنُهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ تشریف لائے. آپ نے جب دیکھا کہ امام آقا کے ہاتھوں پر ہیں، جب امام آپ کے ہاتھوں پہ پیدائش کے وقت آپ امام کے ہاتھوں میں، اور پھر جب آپ کی جوں پرورش ہوتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ رہے، زیر نگرانی رہے، زیر سایہ رہے، زیر نگرانی رہے. اور وہ علی، کون علی جو ید اللہ، علی جو نور اللہ، علی جو پسر ابو طالب، وہ علی کعبے کا گوہر، وہ علی لم یزل لم یزل کا مظہر، وہ علی کعبے میں پیدا ہوا، مسجد میں شہادت پائی، وہ علی جو ممبر سلونی پہ بیٹھا تو سلونی کا دعویٰ کیا. امام المتقین علی، امام المسلمین نہیں، امام المتقین. علی متقیوں کا امام ہے، علی متقیوں کا امام ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جب تشریف لائے تو آپ نے اپنی چاچی سے پوچھا کہ چاچی اس کا نام کیا رکھا ہے. تو جناب نے فرمایا، بی بی نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کا نام اسد رکھا ہے، میں نے اس کا نام اسد رکھا ہے، شیر اسد رکھا ہے. دوسرا آپ نے پھر فرمایا کہ میں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. جناب حضرت ابو طالب تشریف لائے. جناب ابو طالب سے پوچھا کہ اچھا جان آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے. جناب نے فرمایا کہ میں نے اپنے جد امجد کے نام پر، قصاب بن کلاب کے نام پر میں نے اس کا نام زید رکھا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے محمد آپ بھی فرمائیں کہ آپ نے اس کا کیا نام رکھا ہے. اتنے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کا نام علی ہے، اس کا نام علی ہے. تو ماں نے والدہ محترمہ کی طرف سے نام کیا ملا؟ زید. یاد رکھنے والی بات ہے، یاد رکھنے والی بات ہے. اور دوسرا، مرد کو پچھاڑتے ہوئے میرے مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، ہیبت طاری کرنے پر. تو حیدر نام رکھا جناب فاطمہ بنت اسد نے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا علی، باپ نے رکھا زید. اور پھر لقب ابو الحسن، امیر علیہ السلام کے لقب کیا ہے؟ ابو الحسن، امیر المومنین، امام المتقین. یہ ہیں ابو تراب.
یہ لقب ہے امام حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ لقب ملے، یہ القاب ملے، جزد اللہ کا خطاب ملا، اسد اللہ کا خطاب ملا، یہ ہے علی، یہ ہے علی۔ جوانی میں جب جوانی میں صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ساتھ میرے مولا جب جوانی میں آئے تو پھر ابھی میں جوانی کہہ رہا ہوں، لیکن امام حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی عمر اس وقت 10 سے 13 سال کے بعد سال بتائی جاتی ہے، جبکہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا، جب دعوی نبوت فرمایا تو آپ کی عمر 10 سے 13 سال بتائی جاتی ہے۔ اس وقت یہ جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہ مانگے تو پھر بحکم ربی یہ فرمایا قل کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تو اس وقت بھی میرے آقا کتاب کا علم جانتے تھے۔ اور جب دعوت ذوالعشیر ہوئی، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کرنا چلو، ٹائم بہت کم ہے، افسوس کہ اس موضوع کے لیے مجھے بہت سارا ٹائم چاہیے تھا، لیکن چھوڑا مختصر کرتے ہوئے میں آگے جاتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت عشیر کے موقع پر، جبکہ پہلے آپ جانتے ہیں کہ کفار مکہ کھا پی کر چلے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی تھی، دوسری مرتبہ وہ حکم ربی جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گھر میں دعوت ہوئی، حضرت ابو طالب نے دعوت کا اہتمام کیا، کفار مکہ کو بلایا گیا تو ایسا ہوا کہ جناب آقا تو جہاں ختمی مرتبت آمد مجتبی سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول ہوں۔ تو کفار نے تب یہ کہا تھا کہ کوئی گواہ پیش کرو، تو میرے مولا نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میرا دوسرا گواہ وہ ہے جو کتاب کا علم رکھتا ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام 13 سال کی عمر میں اٹھے اور آپ نے فرمایا اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول ہے۔ تو پھر جب تیسری مرتبہ امام نے جب گواہی دی تو میرے آقا نے فرمایا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا، جب علی مرتضیٰ نے آواز بلند کی کہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا یہ محمد اللہ کا بندہ اور رسول ہے، تو جب تیسری مرتبہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے یہ گواہی دی تو میرے آقا نے فرمایا کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، کہ میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ میرا یہ علی اللہ کا ولی ہے۔ امام المتقین نعرہ حیدری۔ اب جوان ہوئے ایک مرتبہ ایک میں بات بتاتا چلوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وجوبت بیان کرتا چلوں کہ خانہ کعبہ میں علی کیوں آئے۔ علی پوری کائنات، پوری مخلوقات، پوری دنیا کو، زمین کے سارے حصے کو چھوڑ کر خانہ کعبے میں علی کو کیوں اتارا گیا۔ ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کرتا ہوں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ جب چھوٹی سے سن تھا تو ایک مرتبہ آقا تو جہاں ختمی مرتبہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دستار مبارک اتار کر نیچے رکھی، جناب زہرا کھیلتی ہوئی آئی، تشریف لائی، اٹھا کر دستار محمد مصطفیٰ سر پر رکھی۔ آپ نے دیکھا کہ جناب زہرا نے میری دستار اپنے سر پر رکھی، بار الہ عرض کی، بار الہ مجھے آپ نے اتنی عزت والی بیٹی عطا کی ہے، مجھے آپ نے اتنی عزت و حرمت والی بیٹی عطا کی ہے،
تو اس کا میں عقد کس کے ساتھ کروں گا؟ آپ جانتے تھے کہ عیسیٰ کی ماں مریم کا عقد اس لیے نہ ہوا کہ ان کے شیعہ نشان دنیا میں کوئی مرد نہیں تھا، تو آپ وما صلی کا الا رحمت للعالمین نے یہ خیال کیا کہ جب مریم کا نکاح اس لیے نہ ہوا کہ ان کے شیعہ نشان کوئی مرد نہیں تھا، تو میری بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہے، میری بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہے۔ یہ وہ بیٹی ہے جس کی آمد پر رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، جس کی پیشانی چومتے تھے، اور جب کہیں باہر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں جناب زہرا سے ملتے، اور جب بیٹھ سے گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے جناب زہرا کی پیشانی چومتے، جناب زہرا سے ملتے۔ تو خیال کیا کہ بار الہ میری یہ اتنی عظمت اور حرمت والی بیٹی ہے، تو میں اس کا عقد کس کے ساتھ کروں گا؟ اس وقت اللہ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً یہ بتایا ہوگا، یہ پتہ چلا ہوگا کہ یا محمد، اے محمد، اگر بیٹی تیرے گھر میں پیدا ہوئی ہے تو داماد میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ علی کی ولایت کا سبب، علی کی کعبے میں آمد کا سبب یہی تھا کہ اگر علی کعبے میں پیدا نہ ہوتے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ثانی کوئی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے علی کو کعبے میں اتارا۔ اللہ کے بابر شہر کا نعرہ حیدری۔ پھر کون علی؟ وہ علی جس نے منبر رسول پر بیٹھ کر یہ دعویٰ فرمایا کہ سلونی کہ اے پوچھنے والوں مجھ سے پوچھو کہ میں علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کا زیادہ واقف ہوں۔ تو پوچھنے والے افسوس کہ یہی پوچھتے رہے کہ مولا حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھتے رہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں جب جانے لگے، دنیا سے جانے لگے، تو امام نے فرمایا، امام سے پوچھا گیا کہ یا امام آپ کی کوئی حسرت؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ہاں میری 2 حسرتیں باقی رہ گئی ہیں، جتنا میں علی میں علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، اور جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، یہ 2 حسرتیں باقی رہ گئی ہیں۔ یہ امام المتقین علم میں کیا بیان کروں اس ذات والا صفات کی، اس ذات کی شان میں بیان کروں جس کے متعلق آقا دو جہاں ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یا علی انت منی و انا منہم، یا علی میں تم سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں اور میں تجھ سے ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں یا علی انت قسیم النار و جنہ، یا علی تم وہ جو جنت اور دوزخ کی ٹکٹیں تقسیم کرو گے۔ یا علی انت منی و بمنزلت کا ہارون من موسیٰ، کہ یا علی تم وہ یہ میرے آپ کی مثال میرے ساتھ ایسا ہے جس طرح کہ ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ بار الہ میرے زبان کی لکنت کو کھول دے اور میرے سینے کو کھول دے، مجھے علم عطا فرما، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور مشیر مقرر فرمایا۔ تو یاد رکھو میرے بھائی، نبی کا جو وزیر ہوتا ہے، نبی کا جو وزیر ہوتا ہے وہ بحکم الربی ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں بناتا، اللہ اس کو بنا کر بھیجتا ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے ولی کے ساتھ کسی دوسرے کو شامل کرنا، جیسے اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو دوسرے کو شامل کرنا شرک ہوتا ہے، اس طرح محمد مجتبی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ کسی دوسرے کو ماننا تو آپ کی رسالت کا انکار ہوتا ہے۔ اس لیے ہم مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں کہ وہ احمدی ہے، مرزا غلام محمد پر یقین رکھتے ہیں، وہ ثانی پیدا کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ اس طرح میرے بھائیوں، جب یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم فرقان حمید میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تم میں صاحب امر کی جو اولی الامر ہو۔ 3 اطاعتیں واجب قرار دی گئی، اسی لیے پہلی اطاعت کو قبول کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ فرماتا ہے ایت رکی نہیں, اللہ فرماتا ہے واطیعوا رسول. ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ, ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ, اور ابھی آیت رکی نہیں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اور تیسری اطاعت واجب قرار دی گئی. تو ہم تیسری اطاعت کو, اولی الامر کی اطاعت کو ہم یہ کہتے ہیں علی ولی اللہ. اس کا ثابت ہوا, اس سے پتہ چلا آج مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے ساتھ ایک نوٹس دینا پڑتا ہے, ساتھ ایک حلفیہ بیان دینا پڑتا ہے کہ میں محمد عربی کے بغیر کسی اور کو تسلیم نہیں کرتا, میں اسی محمد عربی پر یقین رکھتا ہوں, اسی محمد کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں. لیکن الحمدللہ جو بھی علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے, جو کہتا ہے علی ولی اللہ, اس سے آگے حلفیہ بیان دینے کی ضرورت نہیں رہتی. ثابت ہو جاتا ہے کہ میں اسی اللہ پر یقین رکھتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے, میں اسی رسول پر یقین رکھتا ہوں جو محمد عربی ہے, میں اسی علی کو مانتا ہوں جو فاتح خیبر ہے, جو فاتح بدر و حنین ہے, جو سلونی کا دعوے دار ہے, جو جانشین رسول ہے, جو امیر المومنین ہے, جو امام المتقین ہے. تو بات یہ ہے کہ جب اس وقت تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا, آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے فرمان پر پوری طرح عمل نہ کیا جائے. اللہ جل شانہ نے سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کا کوئی اجر رسالت میں اور کچھ نہیں مانگتا, میرا کوئی اجر رسالت نہیں سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے, میرے قریبیوں سے مودت اختیار کرو, میرے قریبیوں سے مودت اختیار کرو. مودت کا مطلب لمبے ٹائم بہت کم ہے, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مودت کا عام فہم مطلب یہ ہے کہ ان کی خوشی کے ساتھ خوشی دو, ان کے غم کے ساتھ غم دو, ان کی خوشی کو خوشی کے طور پر مناؤ اور ان کے غم کو غم کے طور پر مناؤ. آج ہم یہ 13 رجب کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ مولود کعبہ, جانشین مصطفیٰ, وصی مصطفیٰ, امیر المومنین, جن کی زوجہ جناب سید النساء العالمین, جس کے بیٹے سید الصدار آل جنہ. تو ہم آج اس فاتح خیبر و حنین, اس فاتح بدر و حنین کی یاد میں ان کی یوم پیدائش پر آج یہ ہم خوشی کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں. اس محبت کی دعوے کو سچا سمجھنے کے لیے آج ہم ان کا یوم ولادت منا رہے ہیں. کہ میرے دوستو, یہ ہے وہ علی جس کی محبت کو فرض قرار دیا گیا. اور منافق کی پہچان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا, لوگوں نے پوچھا کہ یا علی, لوگوں نے پوچھا کہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں کافر اور مشرک کا تو پتہ چل جائے گا, مشرک کا پتہ چل جائے گا کہ جو اللہ کی وحدانیت میں کسی دوسرے کو شریک کرے تو وہ مشرک ہوگا, اور کافر کا بھی پتہ چل جائے گا کہ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے وہ کافر ہوگا. یہ منافق کون ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ علی کی محبت ایک پیمانہ ہے, علی کی محبت کے پیمانے پر پرکھو. اگر کسی کا چہرہ علی کا نام لے کر کھل جائے تو سمجھ لو کہ اس میں ایمان کی رغبت باقی ہے, اور جس کا چہرہ علی کے سن کر مرجھا جائے تو سمجھ لو کہ یہ منافق ہے. یہ منافق اور منافق کی پہچان ہے. ہاتھ بلند کریں, دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری ذات رحمان رحیم ہے, تو ہی قادر اور کریم ہے. یا اللہ تیرے ہی واسطے عظمت اور بڑائی ہے, تو ہی حاکم الحاکمین ہے. بار الہ تیری ذات رب العالمین ہے, تو رب المشرقین و رب المغربین ہے. بار الہ تجھے عزت و جلالت کا صدقہ, یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلالت کا صدقہ, یا اللہ تجھے اپنے عرش عظیم کا صدقہ, یا اللہ تجھے حضرت آدم و صفت اللہ کا واسطہ, یا اللہ تجھے نوح نبی اللہ کا واسطہ, یا اللہ تجھے داؤد خلیفۃ اللہ کا واسطہ, یا اللہ تجھے ابراہیم اللہ کا واسطہ, یا اللہ تجھے ابراہیم اسماعیل نبی اللہ کا واسطہ, یا اللہ تجھے داؤد خلیفۃ اللہ کا واسطہ, یا اللہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کا واسطہ, یا اللہ جناب عیسیٰ روح اللہ کا واسطہ, یا اللہ تجھے محمد رسول اللہ کا واسطہ, یا اللہ جناب علی مرتضیٰ کی شجاعت کا صدقہ, یا اللہ جناب زہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ, یا اللہ جناب امام حسن کی ثقافت کا صدقہ, یا اللہ جناب امام مظلوم, یا اللہ جناب مظلوم کی شہادت کربلا کا صدقہ, یا اللہ سید ساجدین کی بیماری کا صدقہ, یا اللہ جناب محمد باقر کے حلم کا صدقہ, یا اللہ
اللہ جناب امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا صدقہ، یا اللہ جناب امام موسیٰ کاظم کی قید کا صدقہ، یا اللہ جناب امام علی رضا کی حرمت کا صدقہ، یا اللہ جناب محمد تقی کا صدقہ، یا اللہ امام حضرت انقی کا صدقہ، یا اللہ جناب امام حضرت عسکری کا صدقہ، یا اللہ قائم عالم محمد جناب محمد ماضی آخر الزمان کا صدقہ، یا اللہ جناب غازی عباس کے بازو کا صدقہ، یا اللہ جناب علی اکبر کی جوانی کا صدقہ، یا اللہ جناب حضرت علی کا رضا کا صدقہ، یا اللہ جناب سکینہ کی کلی قید کا صدقہ، یا اللہ جناب زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے خطبات شام و کوفہ کا صدقہ، میرے اللہ اپنی عزت و طہارت کا صدقہ ہماری اس عبادت کو اللہ یا اللہ اپنی عظیم عبادت میں شمار فرما، یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خصوصی رحم و کرم فرما، خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ اپنی عظمت و حرمت صدقے میرے والدین کو جواہر رحمت عطا فرما، میری دادی دادے اور نانی نانے اور میرے بھائی دوار سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، تیری ذات رحمان رحیم ہے، یا اللہ میرے بہن بھائیوں کو میری اولاد کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و زینت فرشہ و نور عرشہ علی محمد و آلہ و صحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔